السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج پھر آپ کے سامنے آپ کا دوست حاضر ہوں، محمد فاروق۔ اللہ تعالی ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری اندرونی بیرون بیماری کو دور فرمائے، اپنے کرم فضل رحمت سے شفائے عاجلہ مستمرہ دائمہ نافع فرمائے۔ جو بھی گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، سب کی شفائے عاجلہ مستمرہ دائمہ نافع فرمائے، ہماری حالتوں پر رحم فرمائے۔ بات کرنے سے پہلے آئیے مل کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کے آل پر درود بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ سے ہی گزارش کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، ایک دوسرے تک سے بھیجیے، پہنچائیے، تاکہ دوسرا بھی ثواب میں برابر شریک رہے اور آپ بھی ثواب میں شریک ہو جائے۔ جب وہ نیکیوں کی طرف آئے تو آپ کو بھی اللہ تعالی راضی ہو جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ آج ہم آپ کے سامنے جانے کہ وہ کون سا فرض ہیں اگر وہ فوت ہو جائے، گویا اس کو اس سے اس کے گھر والے اور مال چھین لیا گیا۔ قرآن حکیم میں کم و پیش 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ بے شک قیامت کے روز بندے کے اعمال میں سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، بس اگر اس کی نماز ٹھیک نکلی تو کامیاب رہا اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز خراب نکلی تو نقصان میں پڑے گا اور کامیابی سے محروم ہوگا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا کوئی دین نہیں جس کی نماز نہیں۔ نماز کا مرتبہ دین میں وہی ہے جو سر کا مرتبہ انسان کے جسم میں ہے۔ اس وقت ہم وہ نماز آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ جس کو اگر وہ نماز فوت ہو گئی، حدیث میں آیا ہے کہ جیسے اس کو اس سے گھر والے اور مال چھین لیا گیا۔ اس بارے میں حدیث ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر فوت ہو جائے تو گویا اس سے اس کے گھر والے اور مال چھین لیا گیا۔ ابو داؤد۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کی روایت حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بخاری شریف۔ 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہیں۔ فجر ٹھنڈے وقت کے اختتام پر اور عصر ٹھنڈک کی ابتدا پر ادا کی جاتی ہیں۔ ان دونوں کا خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ فجر کی نماز نیند کے غلبے کی وجہ سے اور عصر کی نماز کاروباری مشغولیت کی وجہ سے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، لہٰذا ان دونوں کا اہتمام کرنے والا یقیناً باقی 3 نمازوں کا بھی اہتمام کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، بالخصوص مرکزی نماز کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہمارے لیے بھی دعا کرنا، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اچھا، اللہ حافظ۔